نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام جناب سید افتخار الحق صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول تلونڈی، مکرمی میرے دوست ایجوکیشنسٹ اسکالر جناب محمد شہزاد ہاشمی صاحب، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول رسول نگر قصور، میرے عزیز استاد جناب طارق علی گلفام صاحب، فروق اعظم صاحب، عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عزت شکر گزار ہوں، مشکور ہوں جناب سید افتخار الحق صاحب کا کہ انہوں نے آج یہاں پہ اپنے ادارہ میں، اپنے اسکول میں مجھے کو ٹائم دیا. میں وہاں سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، اور آج کی یہ ہماری محفل، یہ ہماری مجلس ایک تعلیمی مجلس ہے، کوئی اور سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. بیسیکلی آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک تعلیم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ایسے بچوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو فارمل ایجوکیشن میں نہیں آ سکتے، اپنے معاشی حالات کی وجہ سے یا معاشرتی پرابلمز کی وجہ سے جو اسکولوں یا کالجز یا یونیورسٹیز میں نہیں آ سکتے. ان کے لیے ایک میسج لے کے آیا ہوں، ایک دعوت لے کے آیا ہوں. اور چونکہ آپ کا تعلق یہاں پورے تلونڈی کے علاقہ سے ہے، وہاں سے ساتھ جو سباربس میں دیہات ہے وہاں سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ، یہ میرا ایک جو علمی مجلس ہے آج، میرا جو ایک علمی پیغام ہے وہ آپ اپنے علاقے میں پھیلا دیں. اس لیے آپ سے تعاون کی درخواست ہے. جیسا کہ شاہ صاحب نے اوپن یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو یہ تعارف دیا ہے کہ اب الحمدللہ اوپن یونیورسٹی کسی وہ انٹروڈکشن کی، تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ ادارہ 1974 میں پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت مارز وجود میں آیا، اور یونیورسٹی کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہمارے وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں یہ ایک اس کی کانسٹیٹیوشن ہوئی. سب سے پہلے جو اوپن یونیورسٹی ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم اوپن یونیورسٹی برطانیہ میں ہے، اور پوری دنیا میں اوپن یونیورسٹی جو دوسری بنی وہ پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے بنی. اب ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. تو ہماری یونیورسٹی جو میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی کے پروگرامز پیش کر رہی ہے، سال میں 2 بار داخلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ایسے بچوں کے لیے جو سوشو اکنامک پرابلمز کی وجہ سے اسکولوں میں نہیں آ سکتے، کالجز میں نہیں آ سکتے، اپنی تعلیم وہ خیر بات کہہ چکے ہیں، ان کے لیے اوپن یونیورسٹی پروگرام دیتی ہے اور انتہائی مفید ہے. تو میں سمجھتا ہوں سال میں 2 بار داخلہ ہوتا ہے، جنوری فروری میں داخلہ ہوتا ہے، پھر اگست سپٹمبر میں داخلے ہوتے ہیں. تو ابھی جو داخلہ ہو رہا ہے ہمارا فیز 1 سپرنگ 2021 کا، اس میں میٹرک ہے، ایف اے ہے، درس نظامی کے پروگرام ہے، آئی کام کے پروگرام ہے، یا میرٹ بیسڈ بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز ہیں جو ابھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو رہا ہے. بی ایس اور جو پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں، ایم فل اور ایم ایس سی کے پروگرامز ہیں، میرٹ بیسڈ ہیں، ان کا داخلہ جو ہے وہ 15 فروری تک ہے. جا کے میٹرک ایف اے آئی کام اور درس نظامی کا جو ایڈمیشن ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ 22 فروری ہے. تو بچوں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک چھوٹا سا میں نے تعارف دیا آپ کو، اور الحمدللہ اس یونیورسٹی کی جو ہمارے ملک پاک کی، پاکستان کی جہاں جہاں سرحدیں ہیں وہاں وہاں اوپن یونیورسٹی کی حدیں ہیں. یہ کوئی مخصوص ایریا کے لیے نہیں ہے، صرف یہ قصور کے لیے نہیں ہے، بلکہ قصور کے کریا گاؤں کے لیے، چاہے وہ بارڈر کا ایریا ہو، سہجرا ہو، شیخپورہ ہو، کنگن پور کا ہو، ڈیپ ایریاز ہوں، سب کے لیے اوپن یونیورسٹی کا نظام ہے. اسی طرح راس کماری سے لے کے پشاور، گلگت، چلاس، آزاد کشمیر، انٹیریئر سندھ، کراچی، بلوچستان، پورا پنجاب، پورا پاکستان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کو کور کر دیا ہے. اور اس کے پروگرام جو میں نے بتایا کہ میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی کے پروگرامز ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہیں جو اسکولوں کالجز میں نہیں آ سکتے. سو ہماری تعلیمی جو ہمارا نظام ہے وہ ایسے جیسے کنواں ایک پیاسے کے پاس چل کے آتا ہے. جو بچے ڈراپ ہو جاتے ہیں فارمل ایجوکیشن سے، ہمیں ان کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے
لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے ایریا میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کوئی یتیم بچہ ہے، اس کو ہم بی اے تک ایسوسیٹ ڈگری تک جو ہے 24 سال کی ایج تک اس کو 100% فری ایجوکیشن ہے، فارم بھی میں ان کو فری دے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں جو اسپیشل بچے ہیں، کوئی 4-5 کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کی، کہ وہ ویژولی آنکھوں سے نابینا ہے، یا کانوں سے بہرے ہیں، زبان سے گونگے ہیں، یا کوئی ذہنی مریض ہیں بچے، یا جسمانی کمزور ہیں، ان کے لیے علامہ اقبال یونیورسٹی فری ایجوکیشن دیتی ہے، ایک پائی پیسہ بھی نہیں ہم ان سے لیتے۔ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں اسی طرح ٹرانسجینڈرز جو ہیں، یہ تھرڈ کمیونٹی ہوتی ہے، اللہ پاک نے ہمیں مرد بنایا ہے، لیڈیز ہوتی ہیں جو تھرڈ کمیونٹی ہے، ٹرانسجینڈرز کے لیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مفید شہری بنے، ان کو تعلیم کے زیور سے راستہ کیا جائے، ان کے لیے بھی علامہ اقبال یونیورسٹی نے 100% فری ایجوکیشن رکھی ہے، چاہے وہ بی اے کر لے، ایم اے کر لے، ایم فل کر لے۔ ایک اور کیٹیگری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نامساعد حالات کی وجہ سے کسی مجبوری کے تحت کوئی بندہ اگر جیل میں چلا جاتا ہے، جو جیل کے پریزنرز ہیں، جیل کے قیدی ہیں، ان کے لیے بھی یونیورسٹی کے تمام پروگرام ہیں وہ فری ہیں۔ اور الحمدللہ میں آتا ہوں ہمارے جو دوسرے جنرل ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں، جس میں میں نے یہ گزارش کیا کہ میٹرک ایف اے بی اے ایم اے ہے، پروفیشنل ڈگریز ہے، جو ٹیچرز کے ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہے، ان کا داخلہ 12 اپریل میں آئے گا۔ تو یہ آپ سے جو ایک گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہم آپ کے پاس چل کے آئے ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کو اللہ پاک آپ کے فائنل ایگزامینیشنز میں کامیاب کرے، آپ 100% سارے کے سارے آپ ہائی لیول کی ایجوکیشن ہے وہ آپ ایف اے ایف ایس سی میں جائیں، بی اے بی ایس سی کریں، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی آفیسر بن جائے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں، لیکن ساتھ یہ میں گزارش کروں گا جو بچے کسی وجہ سے ڈراپ ہو جاتے ہیں وہ ضرور اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لیں، بجائے اس کے کہ وہ ہم دوسرے ایریاز میں چلے جائیں، لیبر میں چلے جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ ضرور ایک خدمت کا موقع دیں، ایسے بچوں کو ڈھونڈیں۔ یہ میرا میسج جو ہے وہ کریہ گاؤں پہنچائیں، وہاں سے جو بچے آپ ریفر کریں گے یہ ایک کار خیر ہوگا، ایک نیکی کا کام ہے کہ آپ ان کو ہمارے پاس ریفر کریں، چونکہ علم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں 2 ہی کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، تیسرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ دیکھنا اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے اشرف بنایا، کس بنیاد پہ؟ اس تعلیم اور علم کی بنیاد پہ۔ میں اگر پیچھے جاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے، فرشتوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، دنیا میں بھیج رہے ہیں، زمین میں بھیج رہے ہیں، یہ دنگا اور فساد کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، بیک بائٹیں کریں گے، لینڈ پولیں کریں گے، کتنی پرابلم پیدا کریں گے، تو ہم آپ کی دن رات 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ یہ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اگر ایسی بات ہے آپ کے پاس اتنا علم ہے تو یہ چیزیں جو میں نے لا کے رکھی ہیں آپ ان کے نام بتا دیں۔ تو فرشتوں نے معذوری ظاہر کی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا باری تعالیٰ ہم تو آپ کی صرف جو عبادت ہے وہ کرتے ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کے ناموں کا نہیں پتا۔ پھر جب اللہ پاک نے یہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ پاک نے ایک اویئرنیس اور علم دے دیا تھا، نام سکھلا دیے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے فر ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ کس بیسس پہ؟ ایجوکیشن کے بیسس پہ۔ ہمیں اگر اشرف المخلوقات بنایا گیا تو علم کی بنیاد پہ ہے۔ اب ہم اپنی عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہلے اپنے آپ کو پہچانے، ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا، اس کے اغراض و مقاصد کو پہچانے۔ ہمیں اللہ پاک نے چانس دیا فارمل ایجوکیشن میں، شاہ صاحب نے اتنی کلچر اور ٹریڈیشنز یہاں پہ تلونڈی ہائی اسکول میں بنا رکھی ہیں، بچوں کے لیے کتنی فیسلٹیز ہیں،
اور اس کا بھی آپ نے کووڈ-19 کے SOPs کا بھی بڑا ماشاءاللہ یہاں پہ مینٹین کیا ہوا ہے, آپ کی بلڈنگز کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے. I'm really grateful to the management of this school, اپنا ٹو افتخار الحق صاحب, کہ انہوں نے یہاں پہ ایجوکیشن کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے مور دین ٹو اپٹیمم لیول ہے. تو میں بڑا یہ چند ایک گزارشات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک میرے دست راست بن جائیں, میرے بازو بن جائیں, چونکہ ہر گاؤں میں ہر محلے میں جا کے ایک ایجوکیشن کا میسج دینا ایک بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے. میرے پاس الحمدللہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے اگرچہ اسکولوں کی, کالجز کی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کی اوپن یونیورسٹی کی انرولمنٹ ڈاؤن ہوئی ہے, لیکن میرے پاس اب بھی الحمدللہ کوئی 17,000 کے لگ بھگ جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں جو میٹرک سے لے کے PhD کے پروگرام میں اس وقت داخل ہیں اور اپنی تعلیمی سفر جو ہے اس کو کامیابی سے جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعاون اگر میرے ساتھ رہا تو ہم انشاءاللہ مزید جو ضرورت مند ہیں, جو بچے نہیں پڑھ سکتے, ایون ہم دینی مدارس میں بھی جاتے ہیں تاکہ وہ بچے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ یہ ایک دنیاوی تعلیم جو ہے, جو نالج ہے, جو کمپیوٹر ایجوکیشن ہے, جو انگلش لینگویج ہے, جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, جو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں, وہ بھی آ کے اس میں داخلہ لیں تاکہ وہ بھی کامیاب ہو سکیں. ایک بار پھر آخر میں بچوں کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی توجہ سے میری باتیں سنی ہیں, اور یہ بھی ایک مینجمنٹ کا اور یہاں کے ٹیچرز کی کنٹریبیوشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو اتنا ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ ہر آنے والے بندے کی, ہر آنے والے اسپیکر کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں, اور ان کا پارٹیسپیشن لیول آپ کا بڑا ہائی ہے. اور میں I'm really inspired and grateful to the management of this school, to the principal سید افتخار الحق صاحب. میں شکر گزار ہوں, اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. البتہ اوپن یونیورسٹی کا جو ہم نے ایک بریف سا آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے, اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بہن بھائی داخلہ لینا چاہے, آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو, تو آپ یہاں پہ ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں, جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں, یہ بھی چونکہ اوپن یونیورسٹی کے نظام کو چلاتے ہیں, یہ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں, ہمارے سفیر ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کو انفارمیشن نہیں ہے, میں یہاں پہ تیار ہوں, میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. تو اگر کسی نے اوپن یونیورسٹی کے نظام کے بارے میں, تعلیمی پروگرامز کے بارے میں کوئی مسئلہ مسائل ہے, اس کے بارے میں بات کرنی ہے, تو یو آر موسٹ ویلکم, آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ جناب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.